والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وسلم دائما أبدا وصل على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد قابل تکریم معزز سامعین کرام، روایات کے اندر ایمان کی کیفیت کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. بالکل پر امید ہو جانا یہ بھی انسان کو ناکام و نامراد کرتا ہے، اور بالکل خوف میں مبتلا ہو جانا یہ بھی انسان کو ناکام و نامراد کرتا ہے. ان دونوں کی درمیانی کیفیت کو پیغمبر علیہ السلام نے ایمان قرار دیا. آپ دیکھیں کہ کسی بندے کا گدھا اگر کہیں پر کھڑا ہو گیا، ٹھہر گیا اور آگے نہیں چل رہا تو اس کو آگے چلانے کے لیے دو کام کیے جاتے ہیں. پہلا کام یہ کہ اس کو پیچھے سے ڈنڈے لگائے جاتے ہیں، اور دوسرا کام یہ کہ اس کو سامنے سے چارہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ چارے کے شوق میں اور ڈنڈے کے خوف میں وہ آگے چلنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کا دل بھی ایک گدھے کی مانند ہے. جب اس کو جہنم کا عذاب کا خوف دلایا جاتا ہے تو یہ دنیا کے گڑھے سے نکلتا ہے. جب اسے جنت اور جنت کی نعمتوں کا شوق دلایا جاتا ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، تو وہ پھر دنیا کے گڑھے سے نکل کر نیکی کی طرف اپنے میدان کو کر لیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کہ امید بھی دلائی جائے اور خوف بھی دلایا جائے، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کے اگر ایمان میں جو کیفیت ہوتی ہے اس میں خوف اور امید کا وزن کیا جائے تو دونوں وزن میں برابر، یعنی اتنا ہی خوف اور اتنی ہی امید. جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ بات بیان کرتے تھے کہ اگر ایک بندہ جہنم میں جانے والا ہو تو اپنے اعمال کا خوف ہے کہ وہ میں ہوں، اور اگر جنت میں جانے والا ایک بندہ ہو تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ وہ بھی میں ہی ہوں. یہ ہے امید اور خوف. الہ العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کی تدبیر سے جو بندہ امن میں آتا ہے خود کو
امن سمجھتا ہے وہ خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ جو گناہ کرتا ہے بندہ وہ بے وقوف ہے اس امید پر کہ اللہ رب العزت میری بخشش تو کرے، اسی امید پر وہ گناہ کرتا ہے، یہ اس کیفیت میں آگے نکل فلا یأمن، یہ عمل میں آ گیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والی قوم ہے وہ اللہ کی تدبیر سے خود کو امن میں سمجھتی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ کی تدبیر سے امن بھی نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی بھی نہ ہو، یہ ہے ایمان، امید اور خوف کی درمیانی کیفیت۔ معزز سامعین، خوف جو ہوتا ہے یہ انسان کو کسی کام سے رکنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم فلاں کام نہ کرو، اور امید جو ہوتی ہے وہ کسی کام کے کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ ایک بچہ 16 سال پڑھائی کرتا ہے اس امید پر کہ مجھے ایک اچھی جاب اور اچھی نوکری مل جائے۔ ایک مزدور دیہاڑی دار صبح سے لے کر عصر کی نماز تک مزدوری کرتا ہے اس امید پر کہ مجھے شام کو پیسے مل جائیں۔ ایک کسان 3 مہینے 6 مہینے 4 مہینے فصل کی بڑھوتری کرتا ہے، فصل کو کاشت کرتا ہے اس امید پر کہ جب فصل پک کے تیار ہو جائے گی تو مجھے پیسے مل جائیں گے۔ کارخانہ چلانے والا آدمی، دکاندار آدمی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا امید پر قائم ہے، تو وہ اسی امید کی بنا پر یہ کام کرتا ہے۔ اور خوف انسان کو کسی کام کے کرنے سے روکتا ہے۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ سانپ زندہ ہے، کیا وہ اس کے آگے ہاتھ کرے گا کہ سانپ میرے ہاتھ پہ ڈس لے؟ خوف ہے سانپ کا، وہ کبھی ایسا نہیں کرے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں فلاں بلندی پہ جاؤں گا تو وہاں سے نیچے گر جاؤں گا، تو وہ بلندی پہ جانے سے کترائے گا، خوف کھائے گا۔ تیز ہوا چل رہی ہے، کوئی بندہ منڈیر پہ کھڑا ہو جائے، اس کو خوف ہوگا کہ میں نیچے گر جاؤں گا، وہ کبھی تیز ہوا میں منڈیر پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ کسی جگہ پہ بندے لٹ رہے ہیں کہ ناکہ بندی لگی ہوئی ہے، ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، پتہ چل گیا اب یہ بندہ کوشش کرے گا کہ میں راستہ تبدیل کر کے جاؤں، اس راستے سے نہ جائے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ انسان کو کسی کام کے کرنے سے روکتا ہے، اور امید جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور مومن کے لیے اس امید کا ہونا اور خوف کا ہونا ضروری ہو، لازم۔ دونوں میں سے ایک ہو یا ایک بھی نہ ہو تو وہ بندہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے، وہ آخرت میں بھی خسارہ۔ مومن کے لیے دونوں کیفیات کا ہونا ضروری ہے۔ اب کسی بندے نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا میرے اندر امید اور خوف کی کیفیات ہیں یا نہیں ہے۔ جس کیفیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے مطالبہ کیا ہے کہ امید اور کی خوف کہ اس درجے کا ہو کہ مومن کا خوف اور اس کی امید اگر ترازو میں تولا جائے تو دونوں برابر ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے میں جہنم کے
عذاب سے خوف کتنا کھاتا ہے، پتہ ہے کہ خیانت، بددیانتی، حسد، بخل، شراب، جوا، زنا، جھوٹ، بدکاری، فحاشی، قریانی، گانے سننا معلوم ہے کہ یہ جہنم کے عذاب کا سبب بنیں گے۔ اگر یہ بندہ پھر بھی ان سے نہیں بچتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر خوف کی کیفیت تو ہے ہی نہیں، خوف اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب چیک کرنی ہے کہ اس کے اندر امید کی کیفیت کتنی ہے کہ جنت ہوگی، جنت کے اندر نعمتیں ملیں گی، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیں میں نمازیں کتنی پڑھتا ہوں، میں سچ کتنے بولتا ہوں، میں روزے کتنے رکھتا ہوں، میں زکات کتنی دیتا ہوں، اگر تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر امید کی کیفیت بھی موجود نہیں۔ یا تو یہ امید کی کیفیت اتنی کراس کر گئی ہے جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے کہ میں تو ہر صورت میں بچ ہی جاؤں گا، تو پھر بھی یہ نقصان دہ۔ تو دونوں کیفیتوں کا برابر ہونا ضروری ہے کہ انسان عمل کرے، امید بھی ہو کہ اللہ رب العزت میرے عمل کو قبول فرما رہے ہیں، اور دل کے اندر خوف بھی ہو کہ اس درجے کا عمل تو نہیں ہے کہ قبول ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے تو امید ہے کہ اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا یہ امید ہے جو کہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اور نماز پڑھے بغیر امید مانگ لینا یہ ہائی لیول پہ بندہ چلا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو خوف بھی بالکل ہے ہی نہیں۔ اور مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کو جو ہے دار دینے والی ہے۔ عمل ہونا چاہیے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب یہ آپ اس پہ مایوس نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، اور یہ خوف ڈر لگا رہتا ہے، امید بھی کوئی نہیں ہے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں کافر لوگ، اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتا۔ تو ہم نے جیسا ہے ٹوٹے پھوٹے اپنے عمل کرنے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے جب عمل کیے ہیں تو اللہ قبول فرما لیں گے۔ یا اللہ جتنا میری طاقت میں تھا میں نے کیا، جان بوجھ کے تو میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، یا اللہ اب تو اپنی رحمت سے وہ قبول فرما لے، اور حسن ظن والی ہے کہ اللہ قبول بھی فرما لیں گے اور ہماری بخشش و مغفرت بھی فرما لیں گے۔ لیکن ہونا چاہیے نا کچھ پلے، بالکل بھی کچھ نہ ہو تو پھر یہ امید لگا لینا، کیونکہ یہاں پہ جب امید لگ گئی خوف ہے ہی نہیں تو ایمان بھی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی کیفیت، دونوں کیفیتوں کا درمیان ہونا چاہیے۔ ایک کیفیت زیادہ ہوگی دوسری کم ہوگی پھر بھی نقصان دہ، ایک ہو دوسری نہ ہو پھر بھی نقصان دہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بہت سارے مقامات پر اپنی رحمت کے تذکرے کیے ہیں اور اپنے عذاب کے بارے میں بھی بتلایا ہے، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے عذاب کا بھی بتلایا ہے اور رحمت کا بھی بتلایا ہے کہ میرے بندے کچھ خوف رکھ، کچھ امید رکھ، میری طرف آ جا، مجھ سے دوستی کر لے، مجھ سے محبت کر لے، میں اسی قابل ہوں، اور میری صفات کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، میرے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ پورے قرآن کریم میں سب سے امید افزا آیت یہ ہے جو انسان کو امید دلاتی ہے، جو انسان کو رغبت، جو انسان کو شوق دلاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے
تعلق کو مضبوط کر. یہ ایک بندہ ہے، اس نے 60-70 سال گناہ کیے ہیں، اب یہ اس کیفیت میں بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. الہ العالمین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، قل محبوب آپ فرما دیجئے، ان سے فرما دو اے اللہ ان گناہگاروں کو کہہ دوں، ان گناہ کرنے والوں کو کہہ دوں، ان خطا کاروں کو کہہ دوں کہ تم میری بات سنو. الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کے ساتھ میرا بڑا محبت کا رشتہ ہے، بڑا محبت کا تعلق ہے. قل اے محبوب یا عبادی الذین، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، میرے بندوں کو کہہ دیجئے. بندہ ہے 70 سال اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہے، اللہ پھر بھی اتنی رحمت سے متوجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ نے یہ نہیں کہنا او گناہ گاروں اور ساری زندگی گناہ کے اندر گزارنے والوں او آ جاؤ. اللہ دیکھو اپنی رحمت بانٹ رہی ہے، آپ نے اللہ کے در پہ توبہ کرو. نہیں، بڑے پیار سے اللہ نے، جیسے والد اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، اور ہم دنیا والے ماں ناراض ہو جائے تو پھر بیٹا نہیں کہتی پیارے بیٹے، یہ باپ پھر بیٹا نہیں کہتا، پھر لوگوں کو بھی یہی کہتا جاؤ اس کو سمجھا دو کہ وہ ایسا نہ کرے تو میں اس سے راضی ہوں. لیکن اللہ کا تعلق اور رشتہ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گناہگاروں کو جا کے کہہ دو، اللہ نے کہا میرے بندوں کو کہہ دو. کون سے بندے؟ جب میرے بندے کا تذکرہ ہوا تو ذہن میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کا تذکرہ ہوگا. ایسا نہیں ہے، یہاں پہ گناہگاروں کا تذکرہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو وہ اپنی ذات پر تجاوز کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے جو بندہ مایوس ہوتا ہے وہ مومن نہیں، وہ کافر ہوتا ہے، وہ مومن نہیں کافر ہوتا ہے. اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ نے گناہگاروں کے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار ہے. اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفوس پر تجاوز کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، آؤ ابھی بھی اللہ کے ساتھ وقت ہے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. حضرت داؤد علیہ السلام الہ العالمین وہی فرماتے ہیں داؤد مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو. اور اے داؤد میرے بندوں کو، مجھے میرے بندوں کا محبوب بناؤ، میرے بندوں اور میرے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرو. داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ میں آپ کو بندوں کا محبوب کیسے بناؤں. الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں میری نعمتوں کا تذکرہ ان کو سناؤ، میری رحمتوں کا تذکرہ ان کو سناؤ، میری بڑائیوں کا تذکرہ ان کو سنا کر میرے قریب کر کے ہمارے درمیان محبت کے رشتے کو قائم کرو. تو ہم نے اللہ کا بندوں سے رشتہ جوڑنا ہے، محبت کا رشتہ جوڑنا ہے. اللہ ہے ہی ایسی ذات کہ جس سے محبت کی جائے، جس سے پیار کیا جائے، جس سے انس رکھا جائے. جب اللہ خود ہم گناہگاروں کو ارشاد فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں آؤ میری رحمت کا در کھلا ہے، تم آ کے صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ میں تمہارے سارے گناہ.
اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں اگر چاہوں تو یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دو، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کو تو میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہگار ہوں گے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دو، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ تاجر اپنی دکان پہ بیٹھ کر یہ بددیانتی اور خیانت کے ساتھ تجارت کرتا رہا ہے تو میں اگر چاہوں تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دو۔ اگر یہ خیانت کرنے والا، اگر یہ جھوٹ بولنے والا، اگر یہ شرابی، اگر یہ زانی، اگر یہ چور، اگر یہ ڈاکو، اگر یہ میرے در پہ آ کے توبہ کرتا ہے تو مجھے اللہ کا وعدہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جو بندے اپنی ذات پہ تصرف کر چکے ہیں، تجاوز کر چکے ہیں، گناہوں کی گردن میں ڈر چکے ہیں، آج بھی موقع ہے یہ سانس کی ڈور ٹوٹنے سے پہلے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لو۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا ہے، خدا کی قسم صحابہ کرام کی جماعت بھی آپ کے سامنے ہے، آج کے دور میں بھی جو اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ سے تعلق بنایا ہے، آپ کو کبھی کسی کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کسی کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بھوک اور افلاس سے تڑپتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یا بھوک سے مرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جب جا کے ان سے پوچھ لو تو کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، اللہ جس حال میں رکھے۔ تو یہ کتنی امید افزا آیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے امید افزا آیت یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے کوئی برا کام کیا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے کوئی برا کام کیا ہے یا کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، پھر وہ مجھ سے استغفار کرتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر وہ میرے در پر آ کے توبہ کرتا ہے تو وہ مجھے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا، مجھے توبہ کرنے والا پائے گا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحمت اپنی اس پہ ڈالنے والا ہوں، مجھے رحمتوں کی برسات کرتا ہوا۔ ایک مقام پہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے امید افزا آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک مفسر اس کا ترجمہ کچھ یوں اپنے انداز میں کرتا ہے کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کہیں گے اللہ بس بہت۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی روایات کا مفہوم ہے کہ جب تک میرا آخری امتی بھی
یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبوب اپنی ساری امت کو جنت میں لے کے جائیں گے. جب محبوب ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے تو ہم محبوب سے اپنا تعلق کیوں کمزور کریں؟ اپنا تعلق مضبوط کریں، ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اسی تعلق کی بنا پر ہم بھی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 18 سال درس دیا، اللہ کی رحمت سنائی. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ کی رحمت سناتے سناتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے 18 سال گزر جاتے ہیں. 18 سال گزرنے کے بعد ذہن میں یہ خیال آتا ہے اتنے سال میں نے لوگوں کو اللہ کی رحمت سنائی ہے، آج میں لوگوں کو اللہ کا غضب بھی سنا دوں، آج میں لوگوں کو اللہ کا قہر بھی بتا دوں، آج میں لوگوں کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بھی بتا دوں. زبان غوث عالم کی ہو اور قرآن اللہ کا ہو، فرمان محبوب خدا کا ہو، تو لوگوں پہ اثر کیوں نہ ہو. آپ نے منبر پہ بیٹھ کر اللہ کا قہر بیان کرنا شروع کیا، لوگوں پر لفظہ طاری ہوتا ہے، کب کبھی طاری ہوتی ہے، کچھ لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کی روح بدل ہو جاتی ہے، وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اے عبد القادر آج یہ تو نے کیا کیا کہ اتنے جنازے اٹھ گئے، اتنے لوگ قبرستان میں چلے گئے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ میں نے 18 سال لوگوں کو تیری رحمت سنائی ہے، آج میں نے سوچا کہ لوگوں کو تیرا قہر بھی سنا دوں، تیرا غضب